ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز پہاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، جہاں ہر طرف ہریالی، درخت، پودے، دریا اور پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی تھی۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک بہت ہی حسین شہزادی رہتی تھی جس کا نام رانی تھا۔ رانی کی سب سے خاص بات اس کے لمبے اور سنہری بال تھے۔ اس کے بال صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ جادوئی طاقت رکھتے تھے۔ رانی کے بالوں کی چمک ایسی تھی کہ جب بھی وہ سورج کی روشنی میں نکلتی، اس کے بال سونے کی طرح چمکتے اور دور دور تک ان کی روشنی پھیل جاتی۔ رانی روز اپنے بالوں کو ایک سنہری کنگھی سے سنوارتی اور اس کے بال زمین پر بہتے ہوئے دور تک پھیل جاتے۔ وہ ایک بہتی ندی کے کنارے بیٹھ کر گھنٹوں اپنے بالوں کو کنگھی کرتی تھی اور ندی کا پانی اس کے بالوں کے سنہری رنگ سے چمکنے لگتا تھا۔ لیکن اس گاؤں میں ایک بوڑھی اور بدنیت عورت بھی رہتی تھی جس کا نام چنچل تھا۔ چنچل ایک حسد بھری اور لالچی عورت تھی جسے رانی کے جادوئی بالوں کی طاقت کا علم ہو چکا تھا۔ وہ ہمیشہ اس سوچ میں رہتی کہ کس طرح رانی کے بالوں کو حاصل کر کے ان کا استعمال کرے تاکہ وہ خود بھی جوان اور طاقتور ہو جائے۔ ایک دن چنچل رانی کے پاس آئی اور مسکین بن کر کہنے لگی، بیٹی، تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، کیا تم انہیں میرے ہاتھ میں تھوڑے سے دے سکتی ہو؟ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، شاید تمہارے بالوں کی مدد سے میری بھی جوانی واپس آ جائے۔ رانی ایک نرم دل اور سادہ لہو لڑکی تھی۔ اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اسے چنچل کی باتوں پر ترس آ گیا اور اس نے اپنی کنگھی سے چند سنہری بال کاٹ کر چنچل کو دے دیے۔ چنچل نے رانی کے سنہری بالوں کو ہاتھ میں لیا اور ایک خیبت مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اب میں تمہاری طاقت کا راز جان چکی ہوں۔ اب یہ بال میری ہیں اور میں ان کی طاقت سے دنیا پر راج کروں گی۔ یہ سن کر رانی حیران ہو گئی۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس کے بالوں کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ چنچل نے فوراً ہی ان بالوں کو جادوئی الفاظ سے طاقتور بنا لیا اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ لیکن رانی کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے دل میں دعا کی اور اپنی کنگھی کو اٹھا کر اپنے باقی ماندہ بالوں کو سنوارنے لگی۔ جیسے ہی اس نے کنگھی کی، اس کے بال مزید لمبے ہو گئے اور چمک پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ رانی کے بالوں میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے چنچل کے جادو کو ختم کر دیا۔ جیسے ہی چنچل نے اپنے ہاتھ میں بال پکڑے، وہ فوراً جل گئے اور چنچل کی ساری جادوئی طاقت ختم ہو گئی۔ وہ بوڑھی عورت وہیں ندی کنارے بیٹھ کر رونے لگی اور رانی کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ رانی نے نرمی اور رحم دلی سے کہا، میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں، لیکن یاد رکھو، جادوئی طاقتیں صرف نیک دل لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ لالچ اور حسد ہمیشہ انسان کو تباہ کی طرف لے جاتی ہے۔ چنچل نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ رانی نے اسے دوبارہ گاؤں میں رہنے دیا، لیکن چنچل نے اپنی باقی زندگی خدمت اور نیکیوں میں گزار دی۔ یوں رانی اپنے جادوئی بالوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خوش رہی اور گاؤں میں امن اور سکون لوٹ آیا۔ لوگ ہمیشہ اس کی رحم دلی اور خوبصورتی کی تعریف کرتے، لیکن سب سے زیادہ وہ اس کی دانش مندی اور طاقت کی عزت کرتے۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ حقیقی طاقت دل کی پاکیزگی
اور نیک نیتی میں ہوتی ہے، نہ کہ ظاہری طاقتوں یا دولت میں۔ پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی سن کر آپ لوگوں کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی اور مزیدار نئی کہانیاں دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔